بیسک انفارمیشن ہے. یہ ان کے دادا صدر رہے ہیں اس ملک کے, ان کے والد سپیکر رہے ہیں اس ہاؤس کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ رہے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ چیک پوسٹوں کو چھاپوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر ان کی عقل پہ بھی ماتم ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کو بیسک فیکٹس کا نہیں پتا سر. میں آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈ سر. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر, جس وقت کسی وزیر کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کوشچن کا آنسر نہیں دیا. منسٹر انفارمیشن وہ آئے بائے شائع کر رہا ہے, دوسرا بندہ ادھر جا رہا ہے. یہ کہ انہوں نے جو چیک پوسٹ بتائے ہیں, کوشچن نمبر 48 سوری, آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. جی اچھا, یہ جو انہوں نے جہاں آنسر دیا ہے جو وہ اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. جو انہوں نے جواب دیا بالکل یہ فیکٹ کے خلاف ہے. یعنی اس وقت انہوں نے بتایا کہ صرف 4 چیک پوسٹ ہے, جبکہ میرے پاس اس وقت 7 چیک پوسٹ ہے. یعنی کشمیر ہائی وے پہ جو چیک پوسٹ ہے انہوں نے نہیں دکھایا گیا. جو 26 نمبر G13 پہ چیک پوسٹ ہے اس کو نہیں دکھایا گیا. جو راول چوک پہ چیک پوسٹ ہے اس پہ نہیں دکھایا گیا. اور D12 چیک پوسٹ پہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ انکمپلیٹ اور غلط اعداد و شمار دیے اس ہاؤس میں, اور اس ہاؤس کا توہین ہے. انہوں نے اس ہاؤس کی استحقاق مجروح کی ہے. نمبر 1 میں تو مطالبہ ہے کہ ان کی پوچھا جائے کہ اس نے کیوں کیا. میں نے یہ کوشچن کیوں ڈالا ہے جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس پہ سب سے پہلے جو پرابلم ہے یہاں کہ یہ چیک پوسٹ جتنے ہیں یہ رشوت اور پیسے کمانے کی جو ایک ٹول بنائے گئے ہیں سینئر آفیسرز کے لیے. یعنی جو ہمارے صوبے سے خیبر پختونخوا سے یا پنجاب کی جو دور دراز ایریا سے یا بلوچستان اور سندھ سے جو لوگ آ رہے ہیں, آپ یقین کریں اس پہ بدترین بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اس پہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا ایک کوشچن کہ اچھا بتایا کہ کتنی پوری 2 سال میں آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار, اس نے 71 صرف کیا ہے, کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیک پوسٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی ایفیشنسی نہیں ہے. اور اگر ایفیشنسی نہیں ہے اور صرف یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ یہ جو مختلف دور دراز علاقے کے آ رہے ہیں اس سے جو نا بتا لیا جاتا ہے, پیسے لیے جاتے ہیں اور ماہواری کا ایک سلسلہ بنایا گیا ہے. میرے اسپیکر صاحب جو میں نے خود دیکھا ہے اور جو میں خود آئی وٹنس ہوں اس چیزوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر صورت میں اس چیک پوسٹوں کا آپ نے اس کو اسلام آباد کو آپ نے سیف سٹی بنایا ہے, آپ کے پاس ایک سسٹم ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے. تو میں چیک پوسٹوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے صرف عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے اور خاص کر خیبر پختونخوا, سندھ اور پنجاب کے دور دراز علاقے کے لوگوں کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے. جی آنریبل اسد کیسر صاحب کا, اور اس ہاؤس کے اسپیکر رہے ہیں, کسٹوڈین رہے ہیں. سر میں اپ ڈیٹڈ ڈیٹا ان کو بھی پیش کر دیتا ہوں سر. ایک تو سر یہ 22 چیک پوسٹیں ہیں, یہ سر شروع ہوتی ہے جنہوں نے ذکر کیا 0 پوائنٹ کشمیر ہائی وے کے اوپر سر, اس کے بعد سر دامنے کو چوک سر, اس کے بعد ایڈونچر چوک مری سر, مارگرا روڈ, میریٹ چوک, پریڈ ایونیو, نادرا چوک, سرینا ہوٹل سر, اس کے بعد سر ٹی چوک کراس جو بری امام ہے سر, E9 ہے, D12 ہے, ڈھوک کشمیریاں, G14 سر, مارگلا ہل کٹھی پہاڑی ہے سر, فیض آباد ایکسپریس ہائی وے سر, 9th ایونیو, ناکا گندم گودام ہے سر, موٹر وے ہے سر, مری روڈ ہے جو 12 کہو بیریئر ہے سر, رواٹ ٹی کراس ان ہے, رواٹ ٹی کراس آؤٹ ہے سر, اور گن گلی ہے. یہ سر 22 چیک پوسٹیں اسلام آباد کے اندر ان ٹوٹل سر, 7 نہیں ہے. اور دوسرا سر پچھلے 2 سال کے اندر 145 لوگوں کو اپریہینڈ کیا گیا ہے ڈیورنگ چیکنگ آن دیز چیک پوسٹ. سر اس وقت جو دہشت گردی کا ایک خطرہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, اس کے پیش نظر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چیک پوسٹوں کو ختم کر دیا جائے. جو شکایات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ آیا ہے کہ جہاں پہ کسی سے پیسے مانگے گئے ہوں, کسی کو تنگ کیا گیا ہو, اسد کیسر صاحب وہ اپلیکیشن مجھے دیں سر. میں فلور آف دا ہاؤس یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اس آفیشل کو ہم سسپینڈ بھی کریں گے, اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لیں گے اور کاروائی عمل میں لا کے یہاں رپورٹ بھی اس ہاؤس کے اندر پیش کریں گے سر. جی سپلیمنٹری عمر ایوب صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سپلیمنٹری کوشچن نمبر 48. موصوف منسٹر صاحب کیا یہ ہاؤس کو انفارم کرنا بتائیں گے کہ چیک پوسٹ کا مقصد ہوتا ہے جرائم کو کم کرنا اور جرائم پیش لوگوں کو پکڑنا. کیا شاہرام خان ترکئی صاحب جو یہاں پہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں, ان کے چچا کے گھر پہ پولیس کا ریڈ ہوا اور پولیس کے اوپر ہی FIR ہوئی, اس کا کیا بنا؟ نمبر 1. اور نمبر 2 جناب اسپیکر کیا یہ بتانا چاہیں گے
کہ جس وقت میں یہ 1.5-2 سال میں پونے 2 سال میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈز ہو رہے ہوتے تھے اور یہ چیک پوسٹ ان مینڈ ہوتی تھیں، تو اس دوران جرائم جو ہے وہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی ہاؤس کو بتائیں. بہت شکریہ. جی عطا صاحب کہ مجھے نہیں لگتا کہ سر چیک پوسٹ کی نفری کو کہا جاتا ہے کہ جا کے چھاپے مارو. سر میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو نفری چھاپوں کے لیے روانہ کی جاتی ہے وہ تھانہ میں باقاعدہ رجسٹر روانگی ہوتا ہے سر، اس کے تحت روانہ کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چیک پوسٹ پہ 4 بندے کھڑے تو انہیں کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو، فارغ ہو جا کے ترکئی صاحب کے گھر پہ تو چھاپا مار کے آؤ. تو سر یہ بیسک انفارمیشن ہے. یہ ان کے دادا صدر رہے ہیں اس ملک کے، ان کے والد سپیکر رہے ہیں اس ہاؤس کے، اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ رہے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ چیک پوسٹوں کو چھاپوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر ان کی عقل پہ بھی ماتم ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کو بیسک فیکٹس کا نہیں پتا سر. میں آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈ سر. جی عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر، جس وقت کسی وزیر کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کوشچن کا آنسر نہیں دیا. پاگل صاحب سے جناب یہ ہے کہ یہ کوئی نئے رولز بن رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، یہ کیا ہو رہا ہے سر یہاں پہ؟ یہ تو آوے ہی بگڑ رہا ہے. جو محترم نے سوال کیا ہے وہ بالکل جائز کی ہے، اس سوال کا جائز کوشچن کا جائز آنسر آنا چاہیے. یہاں پہ ایک منسٹر انفارمیشن وہ آئے بائے شائع کر رہا ہے، دوسرا بندہ ادھر جا رہا ہے. سر اس ملک کا جب گورنمنٹ اس طرح فنکشن کرے گی تو کیا ہوگا؟ جب کل ایک ایم ڈی اپنے آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کر رہا ہے، کل کوئی اور اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کر رہا ہوگا. یہ گورنمنٹ ہے؟ یہ کیا ہے سر؟ تھینک یو. جی عطا صاحب. باقاعدہ رولز ہیں جس کے تحت ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے سر، اور رولز کے اندر ہی سر اس کا سیکشن 187(3) ہے جو کہتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو شیل بی ایلیجیبل فار ری اپوائنٹمنٹ انڈر سیکشن 186. سر ری اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اینڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ اٹ از مینٹ دا فیڈرل کیبنٹ. ری اپوائنٹمنٹ کی شک یہاں موجود تھی. جو باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ شاید سمجھا نہیں پائے، بات وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ سر اوریجنل اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 ناموں پر مشتمل پینل بھیجا جاتا ہے سر، مگر جب ری اپوائنٹمنٹ ہوگی تو ری اپوائنٹمنٹ تو اسی شخص کی ہوتی ہے نا، ان تینوں کتنی ہو سکتی جو اوریجنل پینل آیا تھا. تو سر یہ ری اپوائنٹمنٹ کا کیس تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا گیا، اس کی منظوری دی گئی رول 187(3) کے تحت سر، اور وہ ری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ عمل میں آ گئی ایز پر دا لیڈ ڈاؤن پروسیجرز. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے سر، 3 ناموں کا پینل اوریجنلی آیا تھا، اور اب کیونکہ یہ ری اپوائنٹ ہوئے تو صرف ان کا نام گیا تھا، اور ری اپوائنٹمنٹ رولز اور اب لیجسلیشن کے مطابق ہوا سر، اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں موجود سر. جی 20 منٹ کے لیے ہاؤس کی پروسیڈنگ مغرب کی نماز کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں.